بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں تمام ناظرین کو رموز اسلام چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرعونی شخص کو قتل کیا۔ آئیں ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاں شاہی محل میں پرورش پاتے ہوئے جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اس دوران آپ علیہ السلام اپنے والدین اور عزیز و اقارب سے اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف کی تعریف سن کر ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکمت و دانائی عطا فرمائی اور اپنی نعمتوں سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کو جوانی کی عمر میں پہنچتے ہی یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور قبطی قوم آپ علیہ السلام کی کوئی رشتہ دار نہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے انہیں اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ دوپہر کے وقت جب لوگ آرام کر رہے تھے، شاہی محل سے نکل کر شہر آئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی فرعون کی قوم کا آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی مظلوم تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس ظالم قبطی کو ایک مکہ دے مارا۔ آپ علیہ السلام کے ایک ہی مکے سے اس قبطی کی موت واقع ہو گئی۔ قبطی کے مرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پشیمان ہوئے اور سمجھ گئے یہ شیطانی کام ہو گیا ہے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اے میرے رب، بلا شبہ میں اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، آپ نے مجھ پر انعام اور احسان کیا ہے، اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ سورۃ القصص آیت نمبر 16 تا 17۔ روایت میں آتا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی قاتل ہو گیا تو آپ علیہ السلام اس واقعے کے بعد بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ اگر فرعون کو اس واقعے کا علم ہو گیا تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ آپ اسی خوف کے عالم میں دوسرے دن شہر میں نکلے تو دیکھا پھر وہی اسرائیلی ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس نے آپ علیہ السلام کو پھر اپنی مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے اس اسرائیلی سے کہا کہ تم بڑے جھگڑالو آدمی ہو، تم سب سے جھگڑتے اور لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس قبطی کو روکنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسرائیلی یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید آپ علیہ السلام مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا اور کہا، اے موسیٰ، کل بھی تم ایک آدمی کو قتل کر چکے ہو اور آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ قبطی یہ سن کر فوراً بھاگا اور فرعون کے دربار میں جا کر مخبری کر دی کہ کل جو قتل ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ چنانچہ فرعون نے فوری طور پر ایک مجلس منعقد کی جس میں قبطی کے قصاص سے متعلق مشاورات کی۔ آخر کار یہ طے پایا کہ قصاص کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ جس مجلس میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور قصاص قتل کروانے کا فیصلہ کیا، اسی مجلس میں فرعون کی قوم کا ایک ایسا مرد مومن بھی موجود تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ مجلس ختم ہونے کے بعد فوراً وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام کو ہمدردانہ مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ فرعون کی مجلس میں تمہارے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ فوراً اس شہر سے نکل کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ فرمان الہی ہے، وہ موسیٰ کے قتل کے مشورے کے بعد ایک شخص شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، بے شک فرعون کے دربار کے سردار آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر ڈالیں، اس لیے آپ یہاں سے نکل جائیں، یقیناً میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 20۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قتل کی سازش کی اطلاع ملتے ہی چھپتے چھپاتے مصر سے مدین کی طرف نکل پڑے۔ کہیں فرعون علیہ
السلام آپ کو قتل نہ کروا دیں۔ سفر کے دوران آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملزموں کے ظلم سے نجات مانگتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام مدین کے علاقے میں پہنچ گئے۔ سورۃ القصص آیات نمبر 21 تا 22۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنے قتل کی خبر سنتے ہی خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی، اے میرے پروردگار، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اور جب آپ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہوئے تو کہا، امید ہے کہ میرا رب سیدھی راہ کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کا واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مدین کے شہر میں کیا واقعہ پیش آیا، یہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، تو پلیز میرے آنے والے ویڈیو کا انتظار کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ پلیز لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔